اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بینہ۔ بینہ کا مطلب ہے دلیل، بیانات، کہ کس کی طرف سے دلیل، کس کی طرف سے بیانات، حتیٰ یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی بیانات۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، من اہل الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب والے ہیں، والمشرکین، جو شرک کرنے والے، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یعنی شرک کی ایک ہی تعریف ہے کہ اللہ کا حکم موجود ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ وہ کسی اور چیز کو ایڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو جو اللہ کا حکم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے یہ عربی حکم نازل کیا، جو یہ عربی حکم نامہ ہونے کے باوجود کہیں اور سے چیز لے گا وہ مشرک ہے۔ یہ کتاب موجود ہے مگر وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھے وہ لوگ، کیا نہیں تھے وہ، آگے جب بات کمپلیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا۔ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، من اہل الکتاب والمشرکین، وہ کافر جو اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، کیا نہیں تھے؟ منفکین، باز آنے والے، یعنی وہ اپنی ضد توڑنے والے نہیں تھے۔ حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، آ گئی ان کے پاس بیانات، ایکسپلینیشن آ گئی۔ جیسے تعالیٰ نے کہا نا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے وہ لوگوں جو کتاب تھامے ہوئے، تمہارے پاس آ گیا ہماری طرف سے رسول، بیان کرتا ہے، یبین لکم، بیان کرتا ہے، وہی بیانات، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تم نے رسولوں کے ساتھ افترا کر لیا تھا، باندھ رکھا تھا، کیونکہ کہتا اس رسول نے یہ کہا، اس نبی نے یہ کہا، اس رسول نے یہ کہا، اس نبی نے یہ کہا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ نے جو اپنا رسول بھیجا تاکہ تمام دینوں کے اوپر وہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی پشت پناہی کرے، اس کو سپورٹ کرے، کہ جس نے جو غلط بات کہی ہوئی ہے، جو لوگوں نے ان رسولوں کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں، اس کا وہ خاتمہ کرے۔ تو یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور جو مشرکین ہیں، یہ بعض آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ حتیٰ تأتیہم البینہ، آ گئی ان کے پاس بیانات، بینہ، دلیل۔ وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، یتلو صحف مطہرہ، پڑھی جاتی ہیں، یتلو پڑھی جاتی ہیں، صحف صفحے، مطہرہ پاکیزہ، فیہا بیچ ان صفوں کے، کتب لکھا ہوا ہے، قیمہ بالکل سیدھا، ٹیڑھ نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے۔ وما تفرق الذین، اور تفریق نہیں کی ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے، جن لوگوں کو یہ کتاب دی ہے، انہوں نے تفریق نہیں کی، یعنی فرق نہیں کیا، فرقے بازی نہیں کی، مگر کب؟ الا، صرف یہ کہ من بعد ما جاءتہم البینہ، ان کے پاس اللہ کا رسول آ گیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، حتیٰ من بعد ما جاءتہم البینہ، جب ان کے پاس بیانات آئے تو انہوں نے پھر تفریق کر دی، انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا بات، یہ اس کی بات ہم مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو حکم تو اور کچھ نہیں دیا گیا تھا، جو رسول آیا، رسول من اللہ جو آیا، جو پڑھتا تھا، یتلو پڑھتا تھا، وہ پڑھتا تھا صحف مطہرہ، پاکیزہ صفحے، جس کے اندر لکھا ہوتا سیدھا سیدھا، تو انہوں نے اس کا کیوں انکار کیا؟ اس میں کیا تھا؟ وما امروا، وہ حکم نہیں دیے گئے، الا، مگر، وہ کیا حکم دیے گئے؟ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کرو، لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، مخلصین لہ الدین، دین اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ قانون بنانے والا صرف اللہ ہے، یہ مطلب ہے اس کا، آرڈر صرف اللہ کا چلے گا، جج صرف اللہ ہے،
فیصلہ کرنے کی ذات اللہ کی ہے، اس نے تفصیل کر دی، فیصلہ کر دیا کہ ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ عبادت کرو اللہ کی مخلص اللہ الدین حنفاء، بطور ابراہیم حنیف کے۔ حنفاء ابراہیم علیہ السلام کی یہ لفظ آتا ہے، حنیفا مسلما وما کان من المشرکین فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے ساتھ آ رہا ہے حنیف۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بالکل ایک حنفی ان لوگوں نے بنا دیا امام ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے حنیفہ کا باپ، حنفاء والا، ابو لہب آگ والا۔ وہ تو بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بھی ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ پہ دکھائے۔ وہ تیری گلی کا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، تیرا ابا اجداد بھی ہو سکتا ہے ابو لہب۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے سامنے کہا ملت ابیکم، تمہارا باپ ابراہیم کا طریقہ، حنفاء، کہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ عبادت کریں اللہ کے لیے، یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، قانون اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمرہ میں کہا نا کہ الا للہ دین الخالص، یاد رکھنا دین اللہ کے لیے خالص ہے۔ وہاں بھی یہ لفظ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین الا للہ دین الخالص، یاد رکھو دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو تھے، کافر جو تھے، مشرکین جو تھے، یہ ٹیڑھ پہ اڑے ہوئے تھے، یہ اڑے ہوئے تھے، ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ روزمرہ کی جو زندگی گزارنے کے طریقے تھے یہ منفکین، باز رہنے والے نہیں تھے، لم نہیں تھے، منفکین نہیں تھے، اپنی غلطیاں ضد چھوڑنے والے نہیں تھے، اڑے ہوئے تھے چیزوں سے، اڑے ہوئے تھے چیزوں سے۔ تو تعالیٰ کہہ رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجا وہ اللہ کی طرف سے دلیل پہ تھے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا جو اوپر اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو، کیا وہ ویسا ہے جس کو اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھا گئے ہوں؟ واتبع اہواءہم، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو بھی کام کر رہا ہے بہت ہی اچھا، وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے نا، اس کو اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں۔ سورہ محمد علیہ السلام کی آیت پڑھ رہا ہے۔ اگر بندہ بولے کہ آپ کو یہ عمل بہت اچھا لگ رہا ہے، تو کیا یہ علی بینۃ من ربہ ہی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جو تجھ کو پالنے والا ہے، تیرے پاس اس کی طرف سے اس کام کی کوئی دلیل ہے؟ جب دلیل نہیں ہے، واتبع اہواءہم، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر من کی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ سورہ جاسیہ میں کہا اللہ تعالیٰ 25ویں اس بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو صلاۃ کیا ہوگی؟ کیا چیز آئی ان کے پاس؟ رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو پڑھتا ہے، صحف مطہرہ پاکیزہ صفحے، فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے الحمد سے لے کے والناس تک تمہاری صلاۃ ہے۔ جب تم اس کو قائم کرو گے، کہا نا کہہ دو یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ توریت کو کیسے قائم کریں گے؟ انجیل کو کیسے قائم کریں گے؟ وما انزل الیکم من ربکم، کیا ہے وہ؟ قرآن۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، جتنے بھی لوگ کتاب کا پرچار کر رہے ہیں نا اس میں تم بھی آتے ہو کہ جی ہم قرآن والے ہیں۔ ایک گروہ کھڑا ہو گیا ہم انجیل والے، انجیل مقدس والے ہیں، بائبل والے ہیں، اور ہیں نہیں وہ، نہ یہ لوگ قرآن والے ہیں نہ وہ انجیل اور بائبل والے ہیں۔ پتہ نہیں بائبل کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اور جو توریت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی توریت والے نہیں ہیں، صرف وہ لوگ ہوں گے جو اس کو مانتے ہوں گے، صرف وہ لوگ ہوں گے جو انجیل کو مانتے ہوں گے، صرف وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کو مانتے ہوں گے۔ اور ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم مانتے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، مانتے ہیں
کا مطلب کیا ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اپنے عوامل کو درست کرتے. تو آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا، وَمَا أُمِرُوا، ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا. یہ قرآن کا انداز بیان ہے. الا، مگر یہ کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ نوکری کریں اللہ کی، وہ بندگی کریں اللہ کی، عبد بن کے دکھائیں اللہ کا، مخلصین لہ الدین، دین اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. مطلب کیا کریں؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے اس کے اوپر قائم رہیں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں. اب وہ زکوٰۃ، وہ پیسوں کی بات کر کہ وہ ہم نے پیچھے بتائی ہے کہ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک صلاۃ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ تو انہیں برائی اور بے حیائی سے دور لے کے جاتی ہے. تعالیٰ نے کہا نا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، وہ پڑھ، اس چیز کو فالو کر، مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، جو تجھے وحی کی گئی کتاب کی طرف سے، من الکتاب، کتاب میں سے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور جو پوری کتاب ہے اس پہ قائم رہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، یہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے، یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بلا تمہیں صلاۃ کے لیے کہا ہے، اور جب اس کا سینونیم لیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو. موسیٰ علیہ السلام کو اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات، یہ جو اچھائی ہے صلاۃ، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ برائیوں کو دفع کر دیتی ہے. ذالک، کیسے دفع کرتی ہے؟ ذالک ذکرا، یہ ذکر ہے للذاکرین. اور یہ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کی بات ہے. وانہ لذکر لک ولقومک، یہ قرآن تیرے اور تیری قوم کے لیے ذکر ہے. تو رسول کیا لے کر آیا؟ رسول تمہارے لیے 7 نمازیں لے کر آیا، 50 نمازیں، 5 نمازیں، 3 نمازیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رسول تمہارے لیے یہ لے کر آیا الحمد سے لے کے والناس تک. رسول من اللہ کے بینۃ من ربہ ہی کیا ہے؟ حتی تاتیہم البینہ، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے نومینیٹ کیا ہوا، اللہ کی طرف سے مبعوث کیا ہوا، کھڑا ہوا. یتلو، وہ پڑھتا ہے، صحف مطہرہ، صفحے مطہرہ، شرک سے پاک. شرک سے پاک، کہ وہ صرف اللہ کی طرف سے پڑھتا ہے. حنفاء، شرک سے پاک. جب جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے، حق کا رستہ دکھلاتی ہے. اس سورہ جن میں کہا ہم نے ایک اچھا قرآن پڑھائی سنی ہے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور ہم تو یہ خیال کرتے تھے انسان تو جن اللہ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے صحف مطہرہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک مت کر، وطہر بیتی. یہ جو عدالت تو لگا رہا ہے، جس کا میں نے تجھ کو امام بنایا ہے، اس میں تو ڈنڈی نہ ماریو، شرک نہیں کرنا، میری بندگی کرنا، عبادت کرنا. وہی لفظ ہے الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. کیا وہ تمہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حنفاء ہو جاؤ؟ تو کیا تم ابراہیم سے آگے ہو گئے؟ وہ تمہیں یہی تو کہتا ہے ابراہیم کی پیروی کرو. تو وہ ابراہیم یہ کام کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، یہ تو اللہ نے تم کو حکم دیا کہ حنیف ہو جاؤ. تو حنیف کے لیے تمہیں مثال کس کی دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھ. لوگوں نے کہا جھاڑو مارنے اور پوچا مارنے سے پاک نہیں ہوتا. اگر اس طرح پاک ہوتا ہے تو پھر تو تم اپنے معنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گنگا میں اور جمنا میں اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں وہ اس طریقے سے پاک ہوتا ہے. پاک وہی بات ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. جو مشرک نہیں ہوگا، طاہر ہوگا، وہ اس کے مطلب کو پہنچے گا اور وہ اللہ پہنچائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بیانات آئے ہیں اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. جب تم اس کے اوپر پاک قائم ہو جاؤ گے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، تم معاشرے کے اندر پاکیزگی پھیلاؤ گے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے سیدھا دین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذالک دین القیمہ، یہی ہے سیدھا دین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، غور سے سنو، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، من اہل الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، تم اور میں، اور وہ عیسائیوں کے محلے میں چل رہا ہو جو انجیل کا پرچار کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس ہے بھی صحیح نہیں، ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں، اور توریت والوں کے پاس چل جاؤ، ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، مطلب وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، حنفاء نہیں کر رہے، ابراہیم کی پیروی نہیں کر رہے، والمشرکین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ ایسی مخلوق ہے جو سب سے گندی ہے، اولئک ہم شر البریہ۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جو اس کی اپوزٹ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں ان میں سے جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں قرآن، توریت اور انجیل میں، جو ایمان لاتے ہیں اور پھر خود کے اعمال درست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن مجید نے بار بار کہا آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نہیں کہ تم نے مان لیا، ہاں میں نے مان لیا جی چوری نہیں کرنی، چوری کر رہا ہے، میں مانتا تو ہوں نا چوری بری بات ہے، وہ لوگ منہ سے بولتے ہیں کہ یار چلو وہ برائی کو برائی تو تسلیم کرتا ہے نا، تسلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو تم بھی کہتے ہو کہ ابو جہل نے کہا، پتہ نہیں وہ تھا بھی صحیح کہ نہیں، کہ تم نے کہا کہ وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے، مگر جو تو چیز لے کر آیا میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ لوگ تو یہ بھی اپنی بات، تم میں اور ابو جہل میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ وہ کہہ رہے ہیں اس نے رسول کے نام میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، مانتا ہے، مطلب ماننے کا یہ ہے اپنے جو اس کے عوامل ہیں، جو اس کی روزمرہ کی زندگی ہے، جو اس کے پروسیجرز ہیں، اس کی وہ اصلاحات کرتا ہے کہ جب وہ غلط تھے، جب اس کے پاس بیانات آ گئے، بینۃ من ربہ ہی آ گئی کہ میرے رب کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ ہے، تو وہ اڑے نہیں رہیں گے، وہ اڑے نہیں رہیں گے، وہ منفکین نہیں ہوں گے، وہ منفکین نہیں ہوں گے، کن میں سے؟ کتاب والوں میں سے، مشرکین میں سے، جو اڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک ہم شر البریہ، وہ نہایت بری مخلوق ہے۔ اب کسی کو پتہ چل گیا کہ جی ملاوٹ نہیں کرنی، اب وہ اڑا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک ہم شر البریہ۔ 50 دفعہ کلمے پڑھے دن میں، تہجد کی نمازیں پڑھے، 65 حج کر آ جائے، نہیں، اڑا ہوا ہے نا، مستی پہ اڑا ہوا ہے، کیونکہ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے اپنے اعمال درست کیے اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا ہم خیر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایکسیپٹ کیا، مطلب خود کے اعمال کو درست کیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی مخلوق ہے، کہ برا کام کر رہا تھا، نہ جانے میں ماں کے ساتھ غلط بات کر گیا، اونچی زبان میں بات کر گیا، بتایا اللہ نے اف کرنے سے نہیں منع کیا، دب گیا، خود کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے، کہا کہ غلطی ہوگی مجھ سے، تعالیٰ نے کہا یہی تو ہے جس کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، اللہ غفور ہے، تم گناہ کرو گے تو وہ معاف کرے گا تمہیں، تم اپنی ضد تو چھوڑو، اپنا اڑ پن تو چھوڑو کہ میں اڑنے سے باز آ گیا۔ جو برائیاں اللہ نے بتائی، اولاد کا قتل کر رہا تھا، جب پتہ لگ گیا منع کر دیا، چھوڑ دیا، تعالیٰ کہہ رہے ہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ زنا کر رہا تھا، جب چھوڑ دیا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی آیت آ گئی، اللہ معاف کرے گا۔ شرک کر رہا تھا، جب اس کے پاس اللہ کی طرف سے بیانات آ گئے کہ شرک نہیں کرنا، معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، جب پکی عبادت آمنوا وعملوا الصالحات، اصلاحات کرے گا، درست کرے گا اپنا عمل جو پہلے غلط عمل کر رہا تھا، یتیم کا مال کھا رہا تھا، یتیم کا مال کھانا چھوڑ دیا اللہ کی آیت سننے کے بعد، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اور یہ کیا ہے؟ حتی تاتیہم البینہ، جب اس کو بیانات آ گئے، اللہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو اڑ گیا، اور جو کہ اڑ گیا تو تعالیٰ نے کہا بہت بری مخلوق ہے وہ، اور یہ کیسے آئی تمہارے پاس آج پہنچی ہے؟ تم کتاب والے ہو نا، تمہارے پاس آج پہنچی ہے،
جن کے پاس نہیں پہنچی ان کے پاس کب پہنچے گی؟ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اڑے رہیں گے، اس وقت تک اڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس جب یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی تو جو اڑے رہیں گے وہ شر البریہ ہے، اور جو خود کے اعمال کو درست کریں گے اولئک ہم خیر البریہ، وہ بہت اچھی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بتا رہا ہے کہ اس کو بینیفٹ کیا دے گا، جزاؤہم عند ربہم، ان کا جو بدلہ ہے، ان کا جو بینیفٹ ہے وہ ان کے پالنے والے کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں عدن کہ وہ ہمیشگی کی رہنے والی ہیں، کہ اس کے پھل کم نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک ایج کی رہنے والی، سدا بہار، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، مطلب کہ جو کہ نہریں بہتی رہیں گی ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، جو اس کی نعمتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے۔ اب یہاں یہ بات دیکھیں، اب یہاں یہ جہالت کی انتہا کی بات ہے، کہتے ہیں کس کے ساتھ رضی اللہ لگتا ہے، کس کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ محمد علیہ السلام بولتے ہیں، تو وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے اوپر سلام علی المرسلین اور رضی اللہ عنہ، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اپنے باپ کے ساتھ لگا دو رضی اللہ عنہ، اپنے ساتھ نہیں لگاؤ گے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا تبھی تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا نا۔ ذالک، یہ ہے واسطے، لمن، واسطے اس شخص کے، خشی ربہ، جو اپنے پالنے والا جو ہے نا، ربہ اس کا جو پالنے والا ہے، اس کے آگے خود کو سرنڈر کرتا ہے، یار اللہ کا رسول آ گیا اور اس نے یہ بات کہی ہے، آج میں اپنا کام چھوڑ دوں۔ تعالیٰ کہہ رہے یہ اس واسطے، ادروائز جو اڑے ہوئے لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، مشرک، کافر، اہل کتاب میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، کیونکہ کتاب ہی تو ہے، کتاب ہی تو ہے، حتیٰ تأتیہم البینہ، کتاب ہی تو ہے، وہ بھیجی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر تاکیدہ صفحے، فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر بالکل سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے، اور ان کو کیا حکم دیا گیا؟ اس کے سوا انہیں کوئی اور حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، دین اس کے لیے خالص کر کے، حنفاء، یعنی شرک نہیں کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔